بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو آج پڑھنا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں، یعنی جو بھی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہیں۔ یہ سورہ انبیاء میں نے آپ کو بتایا کہ مکی سورہ ہے، اور یہ سورتوں کے جو گروپس ہیں ان میں تیسرے گروپ کی مکی سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ اسی کی جوڑا سورہ تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک پیغمبر، ایک رسول موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے جو قرآن کے نزول کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہدایت اور رہنمائی ضروری تھی، درکار تھی، وہ بیان کی، اور وہی مضمون کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری اور انکار کرنے والوں کو ملامت اور خبردار کرنے کا یہ مضمون ہے جو ان صورتوں میں بیان ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے غلط تصورات اور نظریات کا رد کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، یعنی زمین و آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں، اس کے مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ کہ جو اس کے پاس ہیں، یعنی جو اس کی بارگاہ میں ہیں، وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کر کے دور ہوتے ہیں، نہ سرتابی کرتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کو بات بتائی گئی کہ جو فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے کے انہیں پوجتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اس امید پر کہ یہ ان کو بچا لیں گے۔ انسان کے ساتھ، خاص طور پر ان انسانوں کے ساتھ یہ پرابلم رہی ہے کہ جن کو کسی زمانے میں سچا دین ملا۔ سچے دین کا پیغام تو ایک بہت بڑی دنیا کی آبادی تک پہنچ ہی گیا، لیکن بہرحال کچھ اقوام کو یہ براہ راست ملا اور پھر بگاڑ آ گیا۔ سچے دین میں بڑی آسانیاں بھی ہیں اور بڑی مشکلات بھی ہیں۔ آسانی یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہوتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بڑا اوکھا ہے، اس پہ عمل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی دنیا کو چھوڑیں، یعنی غلط جو دنیا کے تقاضے ہیں، غلط جو فرمائشیں ہیں، خواہشات ہیں، ان پر لگام لگائیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، اپنے منہ زور خواہشات کے اوپر کنٹرول کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ محسوس کریں۔ بندہ یہ کرنا نہیں چاہتا، آدمی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، تو اب کیا کرے؟ ایک اللہ کی بات تو ہو رہی ہے معاشرے میں،
آخرت کی بات بھی ہو رہی ہے، تو پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شرک. شرک کا ایک شارٹ کٹ ملتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نظریہ مائتھولوجی ہے جو وجود میں آ جاتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ ہے، بالکل ہے، آخرت ہے، شبہ ہی کوئی نہیں، بے شک بے شک، لیکن اللہ، اس کے کچھ بندے ہیں، اس کے کچھ اسسٹنٹس ہیں جو اس کے بہت قریب ہیں، جن کو بہت چاہتا ہے، وہ اس کے لاڈلے ہیں. ہم ان کو پوجتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم ان کے قریب آ کے، ان کے فیورٹس بن کے، ان کے ذریعے سے اللہ کے اس خوف کو دور کرتے ہیں، اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. مانگنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو ہم ان سے مانگ لیں گے، یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں، وہ بہت دور ہے، ویسے ہی بہت سخت ہے. اور کہیں قیامت ہوئی، اول تو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہو گئی تو یہی ہمارے سفارشی، یہ ہمیں بچا لیں گے. تو ایک اطمینان پیدا کر لیتے ہیں. اس کے بعد ادھر سے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کاروبار کی کامیابی مانگتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، استھانوں میں جاتے ہیں، بت بناتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہے بھائی. کچھ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر بندہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں لگ جائے، تو خدا نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ یہ طے کرتا ہے کہ جانا ہے تو بس جاؤ. میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ایسا بھیانک سین نظر آتا تھا، اب تو کم آتا ہے لیکن آتا ابھی بھی ہے. دولے شاہ کے چوہے، یار وہ انسان ہیں اور انسانوں کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ سر پچکا دیا، اور بیچارے وہ ہوتے ہیں لوگ، کیا ہوتے ہیں وہ نظر مان لیتے ہیں ان کے اولاد، ان کے والدین. اور یہ گجرات کے قریب کہیں ہے وہ کوئی مزار، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ منت مانگ رہے ہیں اور یہ اپنی اولاد کو کر رہے ہیں تاکہ ہمارا وہ کام ہو جائے. تو وہ میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانے میں وہ کچھ اسٹوڈنٹس نے ریسرچ کی اس پہ جا کے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، یہ والدین اتنے کیسے گر سکتے ہیں، کیسے ظالم ہو سکتے ہیں. تو جا کے پتہ لگا کہ نہیں، وہ ان کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے، تو اس سے ان کی ری انفورسمنٹ ہو جاتی. تو یہی کچھ حرکتیں مکے والے کرتے تھے مشرکین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کا ہے، اسی کے ہیں سارے جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے قریب اس کی بارگاہ میں ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کر کے انحراف کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں رکتے، کبھی دم نہیں لیتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے معبود گڑھ لیے ہیں، بنا لیے ہیں زمین میں، ہم ینشرون، جو ان کو اٹھاتے ہیں، یعنی ان کو پیدا کرتے ہیں اور آئندہ وہ ان کو اٹھائیں گے. ان کا خیال یہ تھا، یعنی ظاہر ہے پھر جب وہ غلط قسم کی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے تو اس میں پھر نت نئے اور تصورات بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ بہت دور ہے، وہ جو ہے نا بادشاہ اصل، وہ تو بہت دور ہے. قریب میں زمین میں ہمارے معبود ہیں جن کی وہ چلتی ہے ایڈمنسٹریشن. سو ہم ان کو پوچھتے ہیں. تو یہی اس کو بتا رہا ہے قرآن مجید کہ کیا انہوں نے معبود بنا لیے زمین میں جو ان کو اٹھاتے ہیں، جو ان کو ابھی بھی پیدا کرتے ہیں، آئندہ بھی ان کو اٹھائیں گے. لو کان فیہما آلہۃ، اگر ان دونوں میں معبود ہوتے الگ الگ، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمین میں آلہۃ معبود ہوتے اور الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو ان میں فساد مچ جاتا. یعنی
یہ درہم برہم ہو جاتے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے، اقتدار کی کشاکشی میں یہ سارے کائنات کو برباد کر دیتے۔ وہ کہتے یہ کرنا ہے، یہ کہتے یہ کرنا ہے، آپس میں جھگڑتے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فسبحان اللہ، تو پاک ہے ہر عیب سے، رب العرش، عرش کا مالک، اما یصفون، ان چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں۔ عرش کا مالک پوری کائنات کے اقتدار، انتظام کا مالک۔ یہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا زور، کسی اور کا اقتدار، کسی اور کا فیصلہ چل رہا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپس میں لڑتے اور فساد مچ جاتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں موافقت کی دلیل، یعنی اس دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنسسٹنسی ہے، ایک توافق ہے، جس میں سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل میں چل رہی ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مائنڈ، ایک ہی ارادہ ہے کہ جو کار فرما ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں بہت سے معبود، بہت سے خدا چلانے والے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی رب ہے کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے اور اس کو چلانے والا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ نہیں پوچھا جاتا، وہ نہیں جواب دے کسی کے آگے، عما یفعل، اس پر کہ جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور وہ سب اس کے آگے جواب دیں۔ یعنی اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ تم جن کو اپنے طور پر معبود بنا چکے ہو یہ ہیں کہ جو اصل کرتا دھرتا ہے۔ نہیں، اللہ ہے کہ جس کا اس کائنات پر راج ہے، اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ یہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اپنے طور پر، یہ ہیں کہ جو جواب دہ ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو لاؤ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے؟ یعنی جبکہ یہ بات معلوم اور طے ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، دنیا چلانے والا ہے، تو پھر کیا انہوں نے اپنے طور پر اوروں کو معبود بنا لیا؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ شرک اصل میں انسان کی فطرت سے بالکل متضاد ہے۔ انسان اپنی فطرت میں، اپنے وجدان میں، انٹیوشن میں اللہ کی توحید لے کر آیا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ایک دوسرے عالم میں ایک معاہدہ کر کے آیا ہے، عہد، جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ وہ اب اس کی فطرت، شخصیت کا حصہ بن گیا ہے۔ جب انسان اس سے ایک مختلف بات کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی فطرت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے اپنے علاوہ اوروں کو معبود بنایا ہوتا تو پھر یہ اپوائنٹمنٹ اس کی طرف سے آنی چاہیے تھی، ایک آرڈر جاری ہونا چاہیے تھا۔ ایسا آرڈر اس نے کبھی جاری نہیں کیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو کوئی اختیار دیا ہے کہ کوئی دنیا چلانے میں اس کے نظام میں اس کا ساتھی ساجی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی جان لیتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے۔ وہ معلوم ہے سر، قطب ابدال یہ جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں جو ہیں، وہ باقاعدہ ان کے اپنے ایریاز ہیں، اور وہ ایریاز، علاقوں کے وہ پورے باقاعدہ اپوائنٹڈ ان کی حیثیتیں ہیں۔ کوئی کمشنر ہے، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ ایسے تو نہیں چلتا نا نظام۔ دنیا میں کون سا نظام ایسے چلتا ہے؟ کسی ملک کا نظام بتائیں جس میں کہ بادشاہ صرف ایک ہے اور وہی ہر جگہ جاتا ہے۔ اور بادشاہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے کیپٹل میں، پیلس میں،
باقی اس کے ایک سسٹم ہوتا ہے، یہی خدا کا نظام ہے. تو وہ پورے کا پورا وہ جو ہے نا نظام وہ انہوں نے تصور کیا جس کو کہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنی دلیل لاؤ، قل ہاتوا برہانکم. قرآن تو ہر چیز کے بارے میں ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات کہنے کو ہے تو آپ بات دلیل لائیں، کچھ ثبوت پیش کریں اگر تم سچے ہو. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. یہ جو قرآن ہے یہ تو یاد دہانی ہے جو موجود ہیں ان کی، و ذکر من قبلی، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے ہیں. یعنی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے بھی، جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی یاد دہانی بیان کر دی ہے، اور پچھلے لوگوں کی یاد دہانی کی بھی کا بھی اس میں ذکر ہے. سو قرآن مجید میں یہ ساری داستان بیان ہو گئی ہے. بل اکثرهم لا یعلمون. نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لا یعلمون الحق، حق کو جاننا ہی نہیں چاہتے. فہم موردون، چنانچہ وہ اعراض کر رہے ہیں، یعنی دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. یہ قرآن کا مستقل ایک دعویٰ ہے کہ جو اللہ کی بات کو جاننا چاہے گا وہ لازماً جان لے گا، سمجھ لے گا، اگر اسے دلچسپی ہے. اگر دلچسپی نہیں ہے تو پھر نہیں جان سکتے، کوئی امکان ہی نہیں. یعنی خدا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کے پیغام کی قدر کرے گا، جو سچائی کو جاننے کا متمنی ہوگا، جس کے اندر اس کے لیے بھوک پیدا ہوگی، اس کے اندر پیاس آئے گی، وہ اس کو پورا کرے گا، وہ اس کو سیٹسفائی کرے گا. اور جو اس کو اہمیت نہیں دے گا، جو جاننا نہیں چاہتا، کوئی امکان نہیں کہ وہ جان سکے گا. خدا تعالیٰ اس کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور روک دے گا اس کو ہدایت پانے سے. تو فرمایا کہ یہ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بل یعنی بلکہ، اس سے پیچھے آپ جانتے ہیں نا ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق جاننا ہی نہیں چاہتے. فہم موردون، چنانچہ وہ اعراض کر رہے ہیں. اعراض کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں، پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں. یار اور کوئی گل کر گیا، یہ پھر کسی اور ٹائم پہ کر لیں گے، اب یار موڈ نہیں ہے. اعراض کر رہے ہیں، بات سامنے آتی ہے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. سو یہ معاملہ ان کا. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے کوئی رسول بھی، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف، انہ لا الہ الا انا، سوائے اس بات کے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، سو میری عبادت کرو. یہ میری کہاں سے آ گیا؟ یہ نون کے نیچے زیر ہے، اصل میں یہ ہے فاعبدونی. تو بعض اوقات یہ ہے نا چھوٹی، یہ نہیں آتی، نون پر زیر آ جاتی ہے. آرڈینریلی تو زبر آتی ہے نا، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہ فاعبدونی ہے، میری عبادت کرو. اس کے جو مشہور ریفرنس ہے وہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، دینی. تو وہ یہ نہیں ہے بلکہ نون پر زیر آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ انہ لا الہ الا انا، یہ کہ میرے کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، تو تم میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد، اس کے ہاں اولاد ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے. یہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ جہاں کہیں قرآن میں کوئی اس طرح کی غلط بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے یہاں اولاد ہے تو فوراً بعد آتا ہے سبحانہ، نہیں وہ پاک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے، ہر خامی اور کمزوری سے پاک ہے. اس کو اولاد کی ضرورت کیا؟ اولاد کی ضرورت تو اس انسان کو ہو کہ جس نے بوڑھا ہونا ہے اور وہ اپنے بڑھاپے میں کچھ خدمت، کچھ سہارا چاہتا ہے. اولاد تو اس انسان کو ضرورت ہو کہ جس کو موت آنی ہے
اور وہ بعد میں اپنی نسل چاہتا ہے کہ آگے چلے، خدا کو نہ بڑھاپا آنا ہے نہ موت آنی ہے، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے نیاز ہے۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، بل عباد مکرمون، نہیں یہ جن کو تم اس کی اولاد کہہ رہے ہو یہ اس کی اولاد نہیں ہے، بلکہ بندے ہیں کہ جو اس کے عزت دیے گئے مقرب بندے ہیں۔ یہی بات کہ جو وہ کہتے تھے نا فرشتوں کو کہ یہ فرشتے اصل میں اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی اولاد ہیں، نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اس کے بندے ہیں جن کو کہ اللہ نے عزت بخشی ہے، اپنا تقرب بخشا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اس کے ہاں بولنے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ یعنی سفارش میں تو یہ ہے کہ بندہ کو اتنا ناز ہو کہ سر ویٹ اے منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اب میرا بندہ ہے، تو کوئی بات نہیں کر سکتا اس کے آگے، اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے ایک شیطانی تصور اپنے ذہن میں گڑھ لیا ہے، اس کو نکال دو کھرچ کھرچ کے، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں اگر کوئی چیز ٹریڈیشن بن جائے، اللہ اکبر، جو مرضی تقریریں جھاڑیں آپ، کچھ نہیں ہوتا۔ جب بندہ فوت ہوگا وہی گٹھلیاں آئیں گی، جب بندہ فوت ہوگا وہ کوئی بھی ہوگا وہی سپارے آئیں گے، آپ جتنی مرضی تقریریں کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ٹریڈیشن بن جاتی ہے، اس ٹریڈیشن کو کون توڑے؟ اس لیے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار دیکھو میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، پتہ ہے وہ بڑا مشکل ہے یار، وہ ذلیل کرتے ہیں لوگ یار، ہے بھابھی آپ کی یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاں بھابھی، سوری آپ بھابھی کہہ رہے ہیں، اچھا ہاں بھابھی کہہ رہے، وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی یعنی اس طرح کی بات وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو پھر ٹیز کرنے والی، طنز کرنے والی، تو ہاں وہ بھی پھر وہ بڑی بڑی نیک باتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ دیکھو یار ہم کیا کر رہے ہیں، غیبت سے بچ رہے ہیں، قرآن شریف ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھنا کوئی بری بات ہے، تو اس طرح کی بات، سو وہ کچھ نہ کچھ ایسی لاجک بن جاتی ہے جس کے بعد آدمی جو ہے وہ کہتا ہے اچھا یار میں تو درس قرآن ہی میں کوئی تقریر کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو بس کوئی میرے بس میں کوئی چیز ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اس کے آگے بات کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ اس کی سفارش نہیں کرتے، یعنی وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ سفارش کس بنیاد پہ کریں گے؟ یعنی سفارش کی بنیاد تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ وہ اصل میں بتاؤں سر آپ کو نہیں پتا، یہ جب آپ سو رہے تھے نا تو بڑی محنت کر رہا تھا، بڑی اس میں وہ آپ کے نوٹس میں نہیں آئی، سارا کچھ وہ جانتا ہے، تو کس بنیاد پہ سفارش ہوگی؟ یعنی کہنے والا کہے گا کیا؟ یہی کہ سر مجھے پتہ ہے یہ بڑا میرے قریب ہے، میں نے اس کو بہت دیکھا ہوا ہے، از ریئلی گڈ مین۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی میں بھی یہی ہے نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے، جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ پسند فرمائے۔ یہ بات البتہ قرآن نے کہی ہے کہ اللہ اگر کسی کے بارے میں کہے گا کہ تم ان کے لیے سفارش کرو تو تبھی وہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دعا ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
مفید ہوگی. یعنی اللہ اپنے بعض بندوں کے معاملے میں یہ چاہے گا خود اپنے انصاف اور رحمت کے تقاضوں کے تحت کہ ان کو ان کی ذرا کمزور پرفارمنس کے باوجود، چونکہ یہ مارجن تک پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کو کامیاب کر دیا جائے. تو وہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ کہا جائے گا. کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کا بندوں سے تعلق ہو. وہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا انسانوں سے تعلق ہو. کیسا؟ ہمدردی کا. یہ آپ کو معلوم ہے نا، فرشتے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ سورہ مومن میں خاص طور پر اس کا ذکر آیا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا جو یہ نیک لوگ ہیں تو ان کے درجات بلند کر، ان میں جو غلطی کر کے معافی مانگتے ہیں یا خدا ان کی توبہ قبول کر لے. اور انہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جب جائیں نا جنت میں، ان کے سارے خاندان کو اکٹھا کر دیں جو بھی جنت میں جائیں. تو فرشتے دعا کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر انسانوں کے لیے ایک ہمدردی تعلق ہے، اچھے انسانوں کے لیے. اور انسان کے لیے دعا کرتا ہے. کرنی چاہیے سر جی، کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس تعلق کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. یعنی وہی کام جو اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتا ہے، کرتا ہے، وہ انسانوں کے ذریعے سے کرواتا ہے تاکہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق اس کے جذبات کے اظہار سے سامنے آئے، ظاہر ہو. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لمن ارتضی وہم من الا لمن ارتضی، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں وہ راضی ہوا. اور یہ جو جن کو اجازت دے گا وہ ظاہر ہے ان کی عزت افزائی ہوگی. وہ جب اللہ کے حضور میں کسی کے لیے کہیں گے کہ خدایا تو ان کو معاف کر دے، حالانکہ اللہ ہی کی طرف سے ان کے لیے اس کی اجازت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور یہ بڑی عزت کی بات ہے. یہ بھی دیکھیں آنیسٹلی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا تو خیر ہم کرتے ہیں، دعا کا تو الحمدللہ ہمارے یہاں کافی رواج ہے. ایسا تجھ میرے لیے دعا کرو، میں تاڑے لیے کرتا ہوں، اچھی بات ہے. ان دعاؤں میں سے کچھ 5-10% دل سے بھی نکل آتی ہیں. ساری تو مشکل ہے لیکن دل سے نکلتی، دل سے اللہ نکالتا ہے. یہ وہی ہوتا ہے جو یہاں ہے نا، جو قیامت کی روز ہوگا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہی دنیا میں بھی ہوتا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کام کو کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور ادھر اس بندے کو اس کے لیے دعا کرنے کی توفیق موقع مل جاتا ہے. تو ایک بڑے شرف کی بات ہے. اور کچھ نہ ہو یار، بڑے دل سے دعا نکلتی ہے. وہ بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا بندے سے، پتہ نہیں کسی چوتھے محلے کا کوئی بندہ ہوتا ہے اور نماز جنازہ میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس دعا میں بڑا انوالو ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں دل سے کر رہا ہوں. ایسے نکل جاتی ہے دل سے. تو یہ خدا کی توفیق ہوتی ہے. بندے نے کچھ کیا ہوتا ہے کمال، آپ کو توفیق مل جاتی ہے. تو یہ فرشتوں کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، یعنی کوئی جھوٹی سفارش، وہ سفارش کے جس میں بندہ نالائق ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارے اصولوں کو توڑ کے تو اس کو بھرتی کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو ڈیزرو کرے گا اللہ ان کے لیے پھر ان کو سفارش کا موقع دے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں. مطلب کیا مجال ان کی کہ وہ خدا کے کسی فیصلے کے خلاف کہیں گے کہ ویٹ اے منٹ، یہ جہنم میں نہیں جائے گا. میں یہ مذاق نہیں کر رہا. یہ مسلمانوں کے یہاں یہ تصورات ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ہمارے بغیر چلے جائیں جنت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور وہ اکیلے کیسے چلے جائیں گے؟ یہ تصورات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی جسارت وہ نیک بندے نہیں کر سکتے. وہم یعنی اور فرشتے بھی، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ڈسکرپشن ہے تمہارے جھوٹے معبودوں کا، یہ تو ہم نے بتا دیا. تم نے فرشتوں کے بارے میں تصور قائم کیا،
تو فرشتوں کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، خدا کے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس سے پہلے کبھی وہ بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اگر کوئی اور ہے تو سن لو، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر ان میں سے جو یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا میں بھی الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو اس کی سزا ہم جہنم قرار دیں گے۔ یہ کوئی کر نہیں سکتا۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے واضح کیا ہے کہ وہ بالکل ہیں، لیکن وہ اپنی لمٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں، لیکن تمہارا خیال ہے ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اگر کوئی اور ہے اور یہ بات کہنے کا اس کے اندر وہ جسارت کرے گا تو جہنم رسید کریں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، کیا ان انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی مطلب یہ کہ اب استدلال آ گیا، یہ انکار کرنے والے دلیل مانگتے ہیں کہ کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک ہی معبود ہے۔ فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں، ففتقناہما، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، فجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون، تو پھر کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ادھر آسمان ہوتا ہے بالکل خشک بند، ادھر زمین ہوتی ہے بالکل بے آب ہو گیا، کوئی اس میں رونق نہیں ہے، خشکی ہے، وہ بھی بند، اور پھر ہم دونوں کو کھول دیتے ہیں، بارش برستی ہے، اوپر سے پانی آتا ہے، اور وہ جو آسمان کی بندش ہے وہ ختم ہوتی ہے، زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اور اس کی خشکی دور ہو جاتی ہے، اور پھر پانی کے ذریعے سے ہم ہر زندہ چیز کو ہر چیز کو زندگی بخشتے ہیں اور اس کو فراہم کرتے ہیں رزق۔ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے یہ ایک نظام ہے، وہ آسمان، یہ زمین، وہاں کسی کا نظام ہوتا، یہاں کسی کا راج ہوتا، تو کیا ضرورت تھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون کر کے ایک بڑے مقصد کو حاصل کرتے کہ انسانوں کو رزق دینے کے لیے آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین کی فرٹیلیٹی، اس کی رویدگی اس کو رسپونڈ کر رہی ہے۔ پھر تو آپس میں دشمنی ہونی چاہیے تھی، پھر تو ٹینشن ہونا چاہیے تھی، پھر تو ان کو ہمارے دریاؤں کا پانی روک لینا چاہیے تھا اور ہمارے دریا خشک ہو جاتے، ہمیں ڈیم بنانے پڑتے۔ بھائی اگر دونوں کے درمیان دشمنی ہوتی تو پھر تو یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اور یہ مل کر کوآپریٹ کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ایک ہی ملک ہے، معلوم ہوتا ہے ایک ہی نظام ہے، ایک ہی سسٹم ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ کیا یہ اب بھی نہیں مانیں گے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے؟ یہ تو ہے اس آیت کا مطلب، لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں آج کل کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین یہ سارے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا، وہ ہے نا، یوں تھے، پھش، آہستہ سے پھٹنا شروع ہوا اور ایوولوشن سے یوں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو قرآن نے تو پہلے ہی بگ بینگ بیان کر دیا۔ ہمارے پیارے بھائی یہ نہیں سوچتے کہ آیت کو اگر آپ پورا پڑھیں تو یہ بات پتہ کس سے کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے ان سے، ابو جہل سے، ابو لہب سے۔ وہ پہلے ہی خار کھائے بیٹھے تھے اور مخالفت کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو اگر اللہ میاں ان سے کہتے کہ ابو جہل کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے بگ بینگ کیا ہے، تو کہتا ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بڑی زبردست آپ نے دلیل دی۔ عجیب بات ہے یار، سب سے پہلے قرآن مجید ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے کہ جو
اس کے امیجیٹ ایڈریسز ہیں. تو جو بات بھی بیان کی جائے گی پہلے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے. تو یہاں پھر اس کے بعد بھی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق بارش سے ہے، اس کا تعلق پانی سے ہے، اور ان کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کائنات ایک نظام ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی کسی کا راج ہے کہیں کسی کا راج ہے. تو کیا یہ نہیں مانتے؟ یعنی اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے اس سب کے باوجود. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور ہم نے بنا دیے زمین میں پہاڑ کہ کہیں یہ جھک نہ پڑے، لڑک نہ جائے ان کے ساتھ. یعنی پہاڑوں کو ایسے جما دیا ہے کہ جس کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ اب زمین اپنی جگہ پر راسخ کھڑی رہے اور یہ ادھر ادھر جھکے نہیں. وجعلنا فیہا فجاجن، اور ہم نے ان پہاڑوں کے اندر راستے بنائے، سبلن راستے، لعلہم یہتدون تاکہ یہ لوگ راستہ پائیں، راہ پائیں. یعنی دونوں ہی باتیں کر دیں کہ ہم نے جس طرح سے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے اس میں ہم نے زمین کو رہنے کے لیے سازگار بنایا ہے. اس زمین کو ایسے بنایا ہے کہ یہ زمین سٹیبل بھی رہے. اس میں اگر پہاڑ ہیں تو پہاڑوں کے باوجود راستے وادیاں ہوں کہ جن سے ان کو چلنے میں، ادھر سے ادھر جانے میں آسانی ہو، اور ان کو راستہ ملے. یہ اپنے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے درمیان میں سے موقع پالیں، اور ان ساری باتوں کو سن کر وہ ہدایت بھی پالیں. ایک تو دنیا کا راستہ پالیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے، اس کے پیغام کو سمجھنے کا راستہ بھی پالیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت. یعنی آسمان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت شاندار چھت ہے جس میں انسان کو ایک سیکیورٹی مل رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی چاند کا، مریخ کا ٹکڑا نہ پڑ جائے. کوئی ہیلمٹ لے کے نکلیں آپ، معلوم ہو کہ آپ کے سر پہ کوئی چیز پڑ گئی ہے. یہ بات اب زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ حالانکہ اس طرح کے بہت سے شہاب ثاقب لاکھوں کروڑوں کے حساب سے گرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا نظام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں، اس فضا میں اوپر، کہ وہ ہم تک نہیں آتے. کوئی شاذ کوئی واقعہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بالعموم ہم پورے اطمینان کے ساتھ باہر سیر کرنے نکلتے ہیں، اپنے کام کاج کرنے نکلتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے حقائق ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ اللہ نے انہی لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ جو ایک سادہ حقیقت کو جانتے تھے، لیکن اس کے اندر اور بہت سی حقیقتیں بھی پوشیدہ ہیں جو سب مل کر آسمان کو ایک محفوظ چھت بناتے ہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ ہے کہ جو اس کی آیات سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں. منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے. یہی وہ بات ہے کہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا، قرآن نے یہ کہا کہ لوگ اگر قرآن کی بات نہیں مانیں گے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے. اپنی کسی دنیاوی غرض، اپنی دنیاوی دلچسپی، اپنے تکبر، اپنی ضد، تعصب کی وجہ سے بات آ رہی ہوگی اور وہ منہ موڑ لیں گے. یہ دنیا کے عام معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بات کو ماننے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو آپ اس کو اگنور کرتے ہیں اور سنتے ہی نہیں ہیں، کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، کوئی اور بات کرنے لگتے ہیں. اب تو آپ کے پاس واک مین آ گیا، اس کو کانوں میں ڈال کے تو ٹانگیں زور زور سے ہلاتے ہیں، ٹک ٹک ٹک، تاکہ بات ہی نہ پہنچے. کر لو، کیا کرنا ہے، کیسے مجھے بتاؤ گے.
تو اس زمانے میں بھی اعراض کرتے تھے لوگ، اوچھے طریقے اختیار کرتے تھے، شور مچاتے تھے. تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ اس کی آیات سے اعراض کر رہے ہیں. وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، وہی ہے کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. یعنی وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس پورے نظام میں موافقت ہے، ایک آرڈر ہے، ایک کنسسٹنسی ہے، اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، کوآرڈینیشن ہے. فرمایا کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک گردش کر رہا ہے اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے اس راستے میں، آربٹ میں جو اس کے لیے طے کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنے ہیونلی باڈیز، پلانٹس وغیرہ کہ آئے دن ٹکر ہوتی ہے لاہور کی ٹریفک کی طرح. واقعی اگر آپ دیکھیں نا تو اگر کنٹرول نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو تو بہت دھماکے ہوں. اور ڈسپلن کا ہونا کوئی اتفاقی امر نہیں ہے. میں اسی لیے جب بھی اس طرح کی بات کو بیان کرتا ہوں تو میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں لاہور کی اور پیرس اور لندن کی ٹریفک کی، کہ وہاں ڈسپلن ہے، یہاں نہیں ہے. تو کسی لاہوری سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہوگا، ایویں ہی این جی نہیں ہوتا. انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے نظام بنایا ہے، ہم نے نظام توڑا ہے. تو یہاں ٹریفک جو ہے ستیہ ناس ہے، وہاں ٹریفک ڈسپلنڈ ہے. خدا کی اس کائنات میں ٹریفک ڈسپلنڈ ہے، یہ ایویں نہیں ہے. اس میں اصل میں ایک مدبر، ایک قادر، ایک حکیم دانا ہستی ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر چیز ہے کہ جو اپنے دائرے میں چل رہی ہے، آرڈر کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کے لیے اے پیغمبر آپ سے پہلے ہمیشہ رہنے کا طے نہیں کیا، ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی فضول باتوں میں کرتے کرتے یہ بھی بات کرتے تھے کہ آپ کو تو مرنا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ باتیں کر رہے ہیں، جب آپ ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی اے نبی کسی انسان کو ہمیشگی تو نہیں عطا کی، ہمیشہ کی زندگی تو عطا نہیں کی. افإن مت فہم الخالدون، تو اگر کیا آپ مر جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو بھی مرنا ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ آپ جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ پیغام اللہ کا پیغام ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اس سے یہ بات کہاں سے صادق آتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو سبھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تم کو اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں. فتنتاً، ہم تم کو اچھے اور برے حالات سے گزار کے آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں. یعنی یہ جو تمہیں اس وقت غلط فہمی ہے کہ تم آسودگی کی زندگی گزار رہے ہو، یہی مسئلہ تھا قریش کے لوگوں کا، یہی مسئلہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پچھلا ہفتہ بھی ٹھیک تھا، پچھلا مہینہ بھی ٹھیک تھا، پچھلا سال بھی ٹھیک تھا، 10 سال بھی ٹھیک گزرے ہیں، ایک سموتھلی زندگی گزر رہی ہے. تو یہ کیا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب کیوں خواہ ایک اچھی بھلی زندگی میں ایک آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ موت آئے گی اور اس کے بعد جواب دینا ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ انسان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ کہ آدمی بادر نہیں کرتا، یعنی اس کے اوپر اس کی زندگی کی آسانیاں اور آسودگیاں وہ ایک حجاب بن جاتی، ایک رکاوٹ بن جاتی، اور وہ سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں ہے کل ہی لڑک جائیں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا.
لیکن اس میں دلچسپی نہیں ہوتی انسان کو. تو وہ اس طرح اتراتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ سب ٹھیک ہے تو ویئر از دا پرابلم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو یہ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو، انسانوں کو، اچھے اور برے حالات میں مبتلا کرتے ہیں امتحان کے لیے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی کچھ تنگ حالات ہوتے ہیں. اللہ کبھی انسان کو شکر گزاری کے امتحان سے گزارتا ہے اور کبھی صبر کے امتحان سے گزارتا ہے. کبھی اچھے حالات دے کے وہی دیکھتا ہے کہ انسان ان حالات میں کیا واقعی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اپنے دل سے، اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، دوسروں کے ساتھ دوسروں کی مدد کر کے، یا نہیں. اور جب اس کے حالات مشکل ہوتے ہیں، تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا واویلا مچا رہا ہے کہ اچھی بھلی نمازیں پڑھی، ساری نمازوں کا یہ نتیجہ نکالا ہے. ہم تو تیرے آگے عبادت کرنے آئے تھے. وہ سناتے ہیں کہ یہ ایک صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی اور مسجد گئے اور راستے میں سلپ ہو گئے. کہا یار آپ کی نماز پڑھنے میں گئے تھے اور آپ نے ہمیں زمین پہ گرا دیا. یہ کون سا پھر بات ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھئی آپ کو اچھے بھی حالات دی ہیں اور آپ کو ذرا تنگی کے حالات بھی نہیں ہیں. یہ دونوں آزمائش ہیں. ایک آزمائش آپ کی شکر گزاری کی ہے، ایک آزمائش آپ کی صبر کی ہے. فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں وہ کہ جنہوں نے انکار کیا آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی گھٹیا چیز ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں تو اختلاف کرنا آپ کا حق ہے اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مذاق کرنا، دوسرے آدمی کا عزت اچھالنا، اس کا ریکارڈ لگانا، یہ تو گرے ہوئے انسانوں کا کام ہوتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے کافروں نے کیا کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تو یہ بس آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے لیڈرز کرتے تھے قریش کے. تمہارے معبود یعنی ہمارے معبود، قریش کے لیڈرز کے معبود. لیکن تمہارے معبود کیوں کہا گیا؟ ان کے اندر جذبات پیدا کرنے اور ان کے اندر ایک غیرت پیدا کرنے کے، ہے نا. دوسرے بندوں کو کرنا ہے نا مشترک. دیکھو یہ تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں. اَهَذَا الَّذِي، کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے معبودوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. ذکر کرتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کو غلط قرار دیتے ہیں. تو اپنے معبودوں کا اتنا زیادہ احترام ہے کہ یہ بات بھی نہیں بولی، یہ بس کے اندر ہی امپلائڈ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تمہارے معبودوں کے بارے میں یہ منفی باتیں کرتے ہیں، یہ تنقید کرتے ہیں. یہ نہیں بولا، ذکر کرتے ہیں. آپ سے آپ سمجھ لیں. یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ ایگزیجریٹڈ تعظیم غیر اللہ کی. کیا آپ مزار پہ جا رہے ہیں تو پیٹھ نہ کریں، این جی واپس آ جائیں ریورس گیئر سے، جس میں آواز آتی ہے ٹوں ٹوں ٹوں، ایسے آئیں واپس. ایگزیجریشن ہوتی ہے. وجہ یہ کہ جب تک کہ ایگزیجریشن نہ ہو وہ رو بھی نہیں پیدا ہوتا. خاموش، بڑی عزت کا مقام ہے. سو یہ وہ کرتے تھے. یعنی بات بھی کریں گے اپنے جھوٹے معبودوں کی تو وہ اتنا زیادہ مبالغہ آمیز ان کا انداز ہوگا کہ جس سے واقعی ایک روپ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کوئی زبردست چیز ہے. یعنی یہ سرکار بڑی اونچی سرکار ہے، ان کے بارے میں زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. اس کے بارے میں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فلاڈ ہے. اس کے اندر بڑے بڑے شدید خلا ہیں اور ان کے اندر کوئی احترام نہیں. خلق الانسان من اجل، انسان
جلد باز مادہ لے کے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر جلد بازی ہے، عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، یعنی یہ جلدی مچا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں تو دے دیں، روکا کس نے، آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا ہے عجلت کے مادے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بڑی جلد بازی ہے، یہ ہے بھی صحیح انسان کے اندر، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کی بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اس جلد بازی کے رجحان کو روکے اور ذرا ٹھہراؤ اور صبر آئے۔ فرمایا سوریکم آیاتی، میں ان قریب ان کو دکھاؤں گا اپنی آیات، اپنی نشانیاں، میں دکھاؤں گا تم کو، کم آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تو جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی خدا کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، وہ انسانوں کو اچانک نہیں پکڑتا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دن کچھ ان کو موقع دینے کے بعد اور پھر مزید موقع سے ان کو محروم کر دیتا ہے، نہیں، اس کے ہاں آسانیاں ہیں، مہلت ہے، لوگوں کو ڈھیل ملتی ہے، وہ اگر جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، بدلنا چاہیں تو آپ اپنے آپ کو بدلیں، لیکن جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ مذاق اڑانے میں، کیونکہ اس میں ان کو ایک خاص ملتا ہے موقع، وہ کہتے ہیں فوراً لاؤ، اگر واقعی آپ سچے ہیں تو لے کے آئیں۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم واقعی سچے ہو، آ کیوں نہیں چکتا، یہ بار بار وہ کہتے تھے، بہت ڈراتے ہیں آپ، بہت ڈراتے ہیں، کدھر ہے، آنا ہوتا تو آ جاتا، دیکھتے نہیں ہماری زندگی تو بڑی مزے کی ہے، بلکہ کوئی بہتری ہو رہی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دور میں اللہ آسانیاں دینی شروع کر دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، یہیں تک رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا وعدہ اگر تم واقعی سچے ہو۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ آج ہم نے آیت نمبر 19 سے سبق شروع کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 19۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں وہ سارے ہی لوگ بندے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس حاضر ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ نہیں تکبر کر کے گریز کرتے اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، لا یفترون، اور وہ کبھی رکتے نہیں ہیں، دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین کے معبود الگ بنا لیے ہیں کہ جو ان کو اٹھاتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمین میں معبود ہوتے اور الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو ان میں فساد برپا ہو جاتا، یہ درہم برہم ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، تو پاک ہے ہر عیب سے اللہ، رب العرش، عرش کا مالک، اما یصفون، ان باتوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس بارے میں کہ جو وہ کرتا ہے۔ وہم یسألون، اور یہ ہیں کہ جو پوچھے جاتے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنایا اس کے سوا اوروں کو معبود۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل۔
ھذا ذکر من معیہ، یہ میرے پاس ذکر ہے ان کا کہ جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر من قبلی، اور ان کا ذکر بھی ہے کہ جو مجھ سے پہلے آئے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ایسا ہے کہ یوں نہیں کہ یہ کوئی دلیل رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جاننا نہیں چاہتے الحق، حق کو، فہم معرضون، چنانچہ یہ اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے من رسول، کسی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد رکھی، سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، بل عباد مکرمون، نہیں بلکہ وہ تو بندے ہیں جو عزت دیے گئے ہیں، مقرب ہیں، قریب لائے گئے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی بات اس سے پہلے نہیں کرتے، اس کے سامنے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، سوائے ان کے لیے کہ جن سے وہ راضی ہوا، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور اگر ان میں سے کسی نے کہا کہ میں معبود ہوں اس کے علاوہ، فذالک نجزیہ جہنم، تو ایسے کے لیے ہم سزا دیں، ایسے کو ہم سزا دیں گے جہنم کی، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں، ففتقناہما، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی ہی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون، کیا وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، کہ وہ ان کو لے کر جھکنا پڑے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں راستے، اس کے اندر راستوں کے لیے درے بنائے، اس میں ایسی جگہیں بنا دی ہیں، ایسے ڈیزائن بنا دیے جس سے کہ وہ راستہ پائیں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ اس کی آیات سے، نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، یہ سبھی اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی انسان کو آپ سے پہلے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی، افَإِن مِتَّ، تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، اور ہم تم کو برے اور اچھے حالات میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹایا جانا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو اے پیغمبر یہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ تو بس آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہیں وہ کہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ،
انسان تو جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا گیا. سوریکم آیاتی، تو میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں. فلا تستعجلون، تو تم میرے معاملے میں جلدی مت کرو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. یہ لے. سر یہ آسمان اور زمین کا منہ بند ہونے کا کیا مطلب ہوگا جی پھر؟ یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بند ہے، یعنی خشک ہے، جیسے اس کے پانی کے اترنے کا جو نظام ہے اس پر ایک سٹاپ سا لگا ہوا ہے. زمین بھی بند ہے، یعنی یہ جو عام طور پر سبزہ اگتا ہے اس میں وہ بھی خشک پڑا ہوا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دونوں کو کھول دیتے ہیں، پانی برستا ہے، اوپر سے آسمان کھلتا ہے، نیچے سے زمین کھل جاتی ہے. اوپر سے دیکھیں یا نیچے سے دیکھیں، کہاں سے دیکھیں. میں نے جب سے یہ جو ہے نا انگریزی میں اردو لکھنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. میں نے جب سے حجاج کی ہے اس کا مدہ، جب بھی اللہ کا ذکر اور جب قرآن پڑھتا تو بہت نہیں جی، ناممکن ہو گیا. ایم سوری. ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا اردو اس میں اسکرپٹ اس میں لکھنا یہ بڑا آسان ہے. اگر آپ اپنے اس کو ذرا کچھ دیکھیں، ٹٹولیں، تو آپ کو جو اردو کے الفابیٹس ہیں وہ آ جائیں گے. ہے نا، آسان ہے. یہ بہت مشکل ہے. ابھی آپ نے اصل میں جس طرح لکھا ہے مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کیا لکھا ہے. It is one of the instincts that men want to rely on someone or something. So manipulators goad them towards cult, and people become so weak in their faith that those manipulators will be their guarantee for the Jannah. So it's an easy way out to get paradise by blind following. I witnessed Peer and their followers such a serious matter with no check. دیکھیں، آپ نے بڑی زوردار طریقے سے اس ساری بات کو جسٹیفائی کر دیا. اگر میں یہ مان بھی لوں کہ انسان کو شارٹ کٹ کا ایک ملتا ہے، اس کے اندر ایک انکلینیشن، اور وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تو انسان صرف اتنا ہی نہیں ہے. انسان کے اندر اگر ایک گدھا موجود ہے تو انسان کے اندر ایک بہت سمجھدار انسان بھی موجود ہے. اصل میں دونوں مل کے انسان بنتے ہیں. اسی لیے انسان اور گدھا یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. بعض اوقات وہ بہت فضول باتیں سوچتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو اس کے اندر کی انسانیت، اس کے اندر کی حکمت، سمجھداری اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ پاگل پنا ہے. سو ظاہر ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ کمزوری نہ ہو تو کوئی انسان بھی غلطی نہ کرے. لیکن انسان کے اندر صرف یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے دی ہوئی سمجھداری، سوجھ بوجھ بھی ہے. اللہ کے پیغامات بھی مختلف صورتوں شکلوں میں پہنچتے رہتے ہیں. زندگی کے واقعات انسان کو آنکھ کھولنے کے لیے وقتاً فوقتاً ٹوکتے ہیں. تو یہ پوری کی پوری پکچر آپ پیش کریں نا. یہ تو آپ نے بڑی زبردست تقریر کر دی اس کے حق میں. تو پیر صاحب جب کسی موقع پر کوئی کلٹ بناتے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو لوگ پھر متاثر ہونے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے صحیح بات سے گریز کرنے لگتے ہیں. ورنہ ہو گیا، آپ کہیں متاثر ہو گئے، پھنس گئے، پھر کہیں کوئی ڈسکشن ہوگی تو آدمی کہے گا کہ یار واقعی میں کدھر پھنس گیا، آدمی سوچے گا. تو یہ جو دوسرا پہلو ہے اس سے انسان اعراض کرنے لگتا ہے. یہی بات قرآن میں بار بار آئی ہے کہ وہ بات کہ جو اس کو صحیح موقف کی طرف لے جائے وہ اس کو اوائڈ کرنے لگتا ہے.
اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ورنہ بات ٹھیک ہے آپ کی, کچھ کمزوریاں انسان کے اندر ہیں. Despite majority of Muslims, how come Jews and Christians are also waiting for Hazrat Isa? Is it written in their scriptures? ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس کو الٹ کر یوں کہتا ہوں کہ چونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس لیے ہمارے لوگوں نے بھی انتظار کرنا شروع کر دیا. انی معکم من المنتظرین, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے یہ یوں ہوا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں, یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں یا مسیحیوں کو دونوں کو اللہ کی طرف سے کسی آنے والے کا انتظار ہے. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو آنے والے کا انتظار ختم ہو جائے. جب وہ حضور کو نہیں مانیں گے تو آنے والے نے تو آنا ہے, تو ان کو تو انتظار کرنا ہے. سانوں کس چیز کا انتظار ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں, اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنے بعد میں آنے والے پیغمبروں کی پیشن گوئی, پروفیسی بیان کی ہے. سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. قیامت کے آنے سے پہلے سب سے بڑا واقعہ, جو لاسٹ واقعہ ہے اس دنیا کی تاریخ کا خدا کے کیلنڈر میں, وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے. باقی کوئی اور واقعہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے پچھلی کتابوں میں, یہ واقعہ ہے کہ جس کی منادی دی گئی, اس واقعے کا اعلان کیا گیا, یہ آج بھی ان کی کتابیں موجود ہے. جب وہ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کریں گے تو ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی آنے والے کا انتظار کریں. میں گزارش کر رہا ہوں, ہم کو کس کا انتظار ہے؟ مسئلہ ہمارا ہے, ہم نے ان کی خواہ ایک ریس کرنی شروع کر دی ہے. سو ہم اپنی زندگی گزاریں آخرت کی تیاری کے ساتھ, نہ کہ کسی آنے والے کے انتظار میں. اور آنے والے بھی بائی دی وے آپ کے 2-3 ہیں. مسیح علیہ السلام بھی آ رہے ہیں, امام مہدی بھی آ رہے ہیں, کوئی نیگیٹو سائڈ پہ دجال بھی آ رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. نہیں, قیامت آ رہی ہے یا آپ کی موت آ رہی ہے, اور کچھ بھی نہیں آ رہا. باقی جو بھی آئے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ مکمل دین ہے, نامکمل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ دجال آ جائے تو کیا کریں گے یار؟ خدا کا دین فالو کریں گے. جو کچھ اس میں ہے وہ بہت کافی ہے. آ جائے ہیں سورہ کا سر مجھ کا یا درزہ بہت پسند ہے, الحمدللہ رب العالمین. کوئی پتہ نہیں اس کا مطلب. کہتے ہیں کہ وہ روایات کے خلاف بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور روایات کو توڑنا بھی آسان نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شاعر نے کہا ہے کہ تجھ میں ہمت ہے تو زمانے سے بغاوت کر دے, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لے. یا تو ہمت ہے تو آپ بغاوت کریں, ورنہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائیں. جو کہتے ہیں ڈیڈی ممی ادھر چلے جائیں آپ. نہیں, ہمیں فیس کرنا ہے, ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے, ہمیں صحیح بات کو لوگوں کو پیش کرنا ہے, اور ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو بہت مشکل بات ہے. سچی بات ہے کہ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ روایات کی مخالفت بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر آپ روایت کو فالو کر رہے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. یہ کیسے کر سکتا ہے آدمی کہ خدا نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ کام کرنا غلط ہے اور آپ کہتے نہیں یار لوگ کہتے ہیں تو کر رہے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل کام ہے کہ آپ خدا کی بات, اس کے دین, اس کے پیغام کو سمجھ لینے کے باوجود کہتے ہیں یار لوگ کی کہندے نہیں انج کرو. یہ مشکل کام ہے. وہ کام تو کیا ہے یار, آدمی آپ زیادہ سے زیادہ شور نہ مچائیں. شور مچانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. آپ کہیں کہ دیکھیں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں بھئی, آپ لوگوں کو کہیں گے دیکھیں آپ سے ہم الگ سے بات کریں گے آرام سے, ابھی فی الحال یہ موقع نہیں ہے.
مگر یہ جو والی چیز ہے نا اس کو میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. کوئی گریز کا کوئی طریقہ آدمی اختیار کر لے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی چونکہ روایات بن گئی ہیں تو اب اس کا پابند ہو جائے, مجبور ہو جائے. When we try to discuss deen amongst peer and with peers, and with relatives, میں پیر سمجھا, پیر کا بڑا ذکر آیا نا, they say deen is a personal matter and it's between them and their Allah. Mostly it is said that it's a very sensitive and personal matter, so better not discuss whenever we try to dialogue to clarify many wrong concepts and rituals in society in the nature of deen. دیکھیں یہ شیطان ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے, وہ حق بات کو پہنچنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ویسٹ میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کی آزادی ہے, ہر بات آپ کر سکتے ہیں, جو ایک بات نہیں کر سکتے وہ موت کی بات ہے. اس سے ذرا زندگی میں تھوڑا سا مزہ خراب ہوتا ہے. تو شیطان نے ایک ایسا زبردست چکر چلا دیا کہ وہ بات ہی نہ کرو کہ جس بات کے کرنے سے ہی اصل میں ساری باتیں کھلتی ہیں. آدمی کو صحیح بات کو سمجھنے کے لیے ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں برطانیہ میں پڑھنے گیا تو میں نے ایسی دعوت کا ایک جذبہ پیدا ہوا, تو میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا. تو میں نے کہا کہ یار میں اپنی ٹیم میں جو سب سے زیادہ بیبا آدمی ہے نا اس کو میں انوائٹ کروں گا. پہلے ساروں کو کروں گا تو پتہ نہیں ماریں گے مجھے, اتنی انگریزی بھی بولنی نہیں آتی تھی. تو اگر کوئی مشکل سوال کر دیا تو میرے ساتھ ہی ہمیشہ سر لیکچر میں ہوتا تھا, انگریزی بولتے بولتے میں کہتا یار یہ والا جو لیکچر ہے نا, یہ والا پوائنٹ یہ میں نے نہیں بیان کرنا. وجہ یہ نہیں کہ مجھے آتا نہیں ہے, اس کی انگریزی نہیں آتی. تو یہ بھی ایک پرابلم تھی. تو اینی وے میں نے ان کو بلایا, ایک بندے کو بلایا جو ان میں سب سے میرا خیال تھا شریف آدمی تھا, وکٹ کیپر. وکٹ کیپر ویسے بھی شریف آدمی ہوتا ہے. تو اس کو جناب میں نے چائے شائے پلائی, کوئی کباب شباب بیگم صاحبہ نے بنا دی, اور بہت خوش تھا, بڑی اچھی چائے اس کو ملی. اب میں اس موقع کی تاڑ میں تھا کہ اب میں کس وقت وکٹ کیپر کو کیچ پکڑاؤں. تو میں نے کہا کہ جان, ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ ڈیتھ. ایک تکلیف دہ خاموشی طاری ہوگی ماحول پر, اور کافی دیر کے بعد اس نے کہا کہ کیلیٹ ناٹ ریئلی, ناٹ ریئلی. اس کے بعد ڈسکشن کے تو میری چائے ضائع ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. صبح ہم کوئی نہیں, موت کا ذکر ہی نہیں ہے. میں نے ایک اور بندے سے پوچھا کہ یار ڈو یو ریمبر somebody in your family dying. بڑی دیر تک سوچتا رہا. my grandfather died, I remember that. So وہ ایک ہے ہی نہیں. تو اسی طرح یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بات کرو تو کہتے ہیں یار یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. تو بھائی سینسٹیو ایشو ہے تو امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں کو بھی لوگوں سے ان سینسٹیو ایشوز پر بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں, دوسرے کو کافر, دوسرے کو منافق, دوسرے کو فاسق, دوسرے کو گمراہ, یہ کہے بغیر ہماری گفتگو کا آغاز ہی نہیں ہوتا. بھائی ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی, یہ ہمارے دلائل ہیں, آپ کے پاس کیا دلائل ہیں, آئیں ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کی فکر ہو کہ آپ نے بات پہنچانی ہے اور دوسرا آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا, تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. پھر یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. نہیں وری تو پھر بھی کرنا چاہیے, لیکن آپ پھر ذمہ دار نہیں ہیں. ایک بات کوئی کرنے کے لیے تیار ہے اور محض ہماری گفتگو کے برے انداز, غیر حکیمانہ طریقے کی وجہ سے کوئی شخص ہماری گفتگو سن کے بھاگ جائے, گریز کرے, یہ بہت بڑا گھاٹا ہے. اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ ہے تو جذباتی مسئلہ نا, ہے واقعی سینسٹیو مسئلہ. تو شروع میں جب آپ کوشش کریں گے تو نہایت فضول باتیں کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب کبھی کوئی فضول بات کریں, اور فضول بات کرنے کا ایک پورا سٹاک ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہے, وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن اس کے بعد آ کے اپنے آپ کو ملامت کریں,
دل میں اور یہ کہیں کہ یہ میں نے کیا حرکت کی، اس کو میں بہتر طریقے سے بھی تو بول سکتا تھا، میں یہ بات بھی تو کر سکتا تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، سو آپ جب وری کریں گے اور دوبارہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ آپ امپروو کریں گے. سو میں یہ کہتا ہوں، اور آنیسٹلی ایسا ہے بھی کہ آپ دیکھیں نا، یہ جو انگریز گورے پادری ہوتے ہیں، آپ کو کبھی اچھی انگریزی سیکھنی ہو ان کو سنیں، اتنی اچھی ان کی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے کہ اصل میں جب تک کہ دین کے پیغام کو ڈیلیور کرنے والا اپنی گفتگو میں کا انداز اس کا اچھا نہیں ہوگا، وہ کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا؟ سو ہم کو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، ہمیں اس معاملے میں اپنی غلطیوں کو دور کرنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، بہت مدد کرتا ہے. اچھا جناب، کائنڈلی ایکسپلین آیت 30 اگین ایز اٹس ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن از کنفیوزنگ. یہ دیکھیں آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں، کیا ہے 30 میں؟ 30 آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ او گاڈ، اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا، نہیں غور کیا؟ میں پھر مجھے اجازت دیں، ابو جہل اور ابو لہب نے کیا یہ نہیں دیکھا؟ کیا؟ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن، بند ہوتے ہیں، ففتقناہما، تو ہم ان کو کھول دیتے ہیں، وجعلنا من الماء، اور ہم نے پانی میں سے بنایا، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو، افلا یؤمنون، تو کیا یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ سو یہ یوں ہے. وہ اصل میں کیا ہوا کہ الفاظ کچھ ایسے ہیں اور ساتھ بگ بینگ تھیوری بھی کچھ ایسی ہے کہ دونوں مل گئے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا کہ نہیں، یہ وہ نہیں. اللہ میڈ فرشتاز ٹو اوبے ہم، بٹ ڈیڈ ہی آرڈر دیم ٹو سرٹن تھنگس؟ ہاں، مطلب فرشتوں کو تو اللہ بہت سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو اختیار ہے، ان کو اختیار تو ہے لیکن اس نوعیت کا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو اختیار کے باوجود وہ چونکہ اللہ کی حضوری میں ہیں، یعنی وہ اللہ کے سامنے ہیں، اس لیے وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کوئی سوال وال پوچھ لیتے ہیں ٹیڑے سے، جیسے انہوں نے پوچھا سوال جب اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا جا رہا ہوں، تو ان کا جی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ تو اس میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو یہ تو ان کو اختیار تھا، لیکن وہ کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے. مطلب جن جو ہیں، دیکھیں جن جو ہیں وہ ایسا نہیں کہ حاضر ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں زیادہ ان کی صورتحال کچھ وہ ہے قریب کی ہے. یعنی جب اللہ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ وہ آدم کے آگے جھکے، تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف فرشتوں کو نہیں کہا بلکہ جنات کو بھی کہا. مگر جنات میں آزمائش کی غرض سے پھر ایک حجاب ہے، جس وجہ سے وہ بھی ہماری طرح نافرمانی بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں اتنی کر سکتے ہیں کہ ان میں شیطان ہے، یعنی شیطان انسانوں میں بھی ہیں، مگر جو کمبخت جنوں میں انسان ہے ستیہ ناش کر دیتے ہیں ہمارا. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ پھر کوئی توفیق ملتی ہے تو آدمی کوئی معافی مانگ لیتا ہے، ورنہ تو وہ انسان کے اندر گھس کے یہ کرتے ہیں. سو اب دیکھیں یہ بھی ایک اصول جان لیں کہ جو باتیں غیب کی ہیں، جو باتیں اس دنیا کی ہیں کہ جس دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے
استعارے کی زبان میں بیان کیا ہے، میٹافوریکلی، متشابہات میں، اس میں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جان سکتے جتنا کہ اس نے بیان کر دیا، مگر اصولوں کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں. یعنی یہ بات کہ وہ ہم سے نسبتاً ہماری نسبت زیادہ قریب ہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو فرشتوں کے لحاظ سے، اور یہ کہ وہ بھی فرشتوں کے مقابلے میں حجاب میں ہیں، یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ بھی آزمائش میں ہے. نوعیت کیا ہے یہ نہیں میں بتا سکتا. یقیناً کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس میں وہ بھی ہماری ہی طرح امتحان میں مبتلا ہے. جی سر، آئیں پلیز قریب آئیے. مجھے تھوڑا سا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ انسان میں جینڈر ہے، انسان مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور پھر آگے سے ان کی اولاد بھی ہے. میرے خیال میں یہی سسٹم شاید جنات کا ہے کہ وہ ہوں گی، ان کی فیمیل ہوں گی اور ان کی پھر اس طرح بڑھے. ابھی فرشتوں کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کا جینڈر کوئی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا، مگر ان کی جو کہتے ہیں کہ اتنے ہزار فرشتے ادھر طواف کر رہے ہیں اور اتنے، اور ہر روز اتنے 70,000 آتے ہیں، تو ان کی پیدائش کا کیا اللہ نے سسٹم ایک ہی دفعہ پیدا کر دیا یا کہ کوئی اور سسٹم ہے؟ کوئی پتہ نہیں سر، کچھ معلوم نہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے شیئر نہیں کیا. دونوں امکانات ہیں، دونوں امکانات ہیں، تو دونوں امکانات میں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا ہوگا، ظاہر ہے یہ وہ طریقہ ہوگا کہ جو ہم سے مختلف ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جنوں اور ہم انسانوں کی طرح آزمائے نہیں جا رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ہم سے اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہیں، مگر کیا اس کی تفصیل ہے ہم نہیں جانتے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. I went to my parents and brothers' graves. I really got depressed and sad. Is this normal? ہاں مطلب ظاہر ہے کہ آدمی کو اگر اپنے عزیزوں کے قبر پر جانے کا بڑے عرصے بعد موقع ملتا ہے. ایک تو یہ کہ میں نے دیکھا کہ طبیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ یعنی جو سوال جنہوں نے کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہے. وہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ بہت سینسٹیو ہے، اور وہ جا کے پھر موت کا خیال آنا، پچھلی باتیں یاد آ جانا، وہ چیز ڈپریس کرتی ہے. دیکھیں انسان کے اپنی طبیعت اور کچھ نیچر ہوتی ہے. بعض لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بعض نسبتاً کم ہوتے ہیں، بعض کو بعض موقعوں پر زیادہ اثرات ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا. آئی وڈ سے کہ ظاہر ہے کہ ویری کرتا ہے انسان، ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اس لیے اگر آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کم کرے اور موت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرے، اور اس کی تیاری کے لیے زندگی گزاریں. زندگی میں ہونا یہی چاہیے. باقی سارا تو وہ ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہم کو کھانا بھی ہے، کچھ پینا بھی ہے. قرآن صاحب میرے سامنے تو مرونڈے شرونڈے رکھ لیتے ہیں، لیکن سب کے سامنے تو یہ یشی نہیں ہوتی نا. تو لوگوں کو کچھ کمائی بھی کرنی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اصل کام تو یار موت کے بعد کی زندگی کی تیاری ہے. تو اس کے لیے تیاری کریں، انشاءاللہ اللہ میاں ڈپریشن دور کرے گا. Ignorance could never be a bliss. It should be very apprehensive. For inner peace, you need to pay heed and to try best to find the ultimate truth about all aspects of life. آدمی کو اپنے علم میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اگنورنس کو ایک ٹیمپریری فیز ہونا چاہیے کہ ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے، ایک کویسچن مارک ہے، تو آگے چل کے آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. آئیے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اس ایونٹ کا جب اللہ تعالیٰ نے اوتھ لیا تھا سب سے، ساری مخلوقوں سے. اب سر اس اوتھ کو کہا جاتا ہے کہ دس لائف دیٹ واز گیون ٹو اس آفٹر اٹ از اے ٹیسٹ. ناؤ اف وی پکچر آور سیلوز ان این ایگزامینیشن environment, let's suppose you prepare for the examination and then you forget the questions, like the answers, everything. But
if somebody reminds you of your preparation, you start remembering. Why is it that when we are told that this event took place, we do not remember anything? We are left in the dark, but the only thing that leads us to believe that this might be true is because of the other examples given. Like, because اس ایگزامپل کو دے کے بیسس کریٹ کی جاتی ہے کہ بیکاز دس ہیز ہیپنڈ دیٹ از وائی یو آر آن دس پلانٹ. اب وائی از دس دا کیس؟ دیکھیں، اب آپ کے جو ماضی کے واقعات ہوتے ہیں نا، ان کا آپ کے حال سے جو تعلق ہے اس میں دو امکانات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کی میموری سے ٹیمپوریرلی اریز ہو گیا اور کسی نے آپ کو بتایا تو آپ کو نہیں یار مجھے یاد آ گیا، آئی ناؤ ریکال، ٹھیک کہہ رہے ہو یار تم، یہ ہوا. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں بالکل یاد نہیں آیا، لیکن اس واقعے کے ہونے کے شواہد، ایویڈنسز ادر دین میموری ایسے نمایاں ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں آئینے میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک کان ٹیڑھا ہے، یہ والا، یہ ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ میں 6 مہینے کا تھا، 1.5 سال کا تھا. کرنے کو کیا ہوتا تھا یار، ہمارے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو کبھی ہم انگلی ڈال رہے ہوتے تھے، کبھی انگلی اس کو کر رہے ہوتے، ٹیڑھا کر رہے ہوتے، کبھی کان پکڑ رہے ہوتے. وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو لٹرلی. سو میں اپنے کان کو مڑتے مڑتے میرا کان مڑ گیا. ناؤ آئی ڈونٹ ریمبر اٹ. لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا یہ والا کان، میں یہ اصل میں نے کوئی حرکت کی تھی. بچپن میں کسی کے نشان ادھر پڑ جاتا ہے، وہ ادھر پڑ جاتا ہے، یاد بھی نہیں ہوتا کب گرا تھا، لیکن ان نشان کو کیسے مٹائیں. بالکل اسی طرح آپ کے اندر ایک نشان پڑا ہوا ہے خدا سے ملاقات کا. جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو یہ اطمینان بتاتا ہے کہ یہ اصل میں وہ ملاقات کی یاد ریوائیو ہو رہی ہے. آپ کو یہ احساس بتا رہا ہے کہ اصل میں آپ مل کے آئے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ ایک بندہ ہے جو خدا سے روٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، بکواس کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اچانک کسی دن اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے. تو اس سے پوچھے کہ پائیں تسی رو کیوں رہے ہو؟ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک ایکویشن سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو یہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اصل میں اس لیے کہ وہ اندر موجود ہے. اس کا احساس آدمی کو کر دیتا ہے متاثر. یہ چیز ہے کہ جو میرے اندر ہے، میں نے اس کو بلایا ہوا تھا. سر آئیں. تھوڑا سا ڈفرینٹ کوشچن ہے، جیسے فرشتوں والا تھا. یہ سر ہم سب کے ساتھ ایک فینومیننٹ ہے کہ ہم کبھی کبھار سال میں یا 5 سال میں، ہمیشہ یہ ہوتا ہر انسان کے ساتھ. آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے کام کیا، یہ تو میں نے کیا تھا 100%، یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی ہوئی. تو یہ اس کا اسلام سے کیا ریلیشن ہے؟ یعنی کہ کئی دفعہ بالکل ایگزیکٹلی یو تھنک دیٹ دس تھنگ ہیز ہیپنڈ. دیکھیں ایک تو یہ میں بتاؤں کہ اسلام تو یہ ہے، قرآن سنت. باقی دنیا کے واقعات ہیں، دنیا کی ریئلٹیز ہیں جن میں بعض اوقات اسلام کی تعلیمات کچھ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں سمجھنے میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہم کو دنیا کے بہت سے اس طرح کے معاملات سے واقف کرایا. نہیں، اسلام تو اصل میں آپ کو آخرت، اللہ کی توحید، اخلاقیات، شریعت یہ بتانے آیا. باقی یہ جو آپ نے بات بیان کی ڈیجا وو جو وہ ہے، یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ اور تھیوری یہ ہے کہ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی زمانے میں پاسٹ میں چند دن پہلے یا کافی پہلے خواب دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ خواب اصل میں آپ کو پھر نظر آتا ہے ہوتے ہوئے، تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ مجلس یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور ابھی بٹ صاحب کوئی بات کریں گے اور عین اس وقت وہ وہی بات کرتے ہیں. یعنی اتنا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. سو یہ ہے ایک. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اصل میں اس لیے میں نے اس کو جو پڑھا ہے جی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ دیر از another world جہاں پہ بھی ایگزیکٹلی
جیسے کہ آپ ہی کی وہ جس کو ہم ذات ٹائپ لوگ کہتے ہیں, کوئی اور دنیا ہے جہاں ہو رہا ہے. دنیا ہے اور ایگزیکٹلی آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ یہاں پہ بھی زندہ ہیں, ادھر بھی زندہ ہیں, اور اس طریقے سے کچھ دیکھیں جو تو ہے نا ہمزاد کا تصور, یہ تو آپ جو بات کریں وہ الگ ہے. وہ ہمارے ہاں اگین رونگ ہے ویسے میرے نزدیک. اگین مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ مکس اپ کیا ہوا ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے, یہ تو معلوم ہوتا ہے, قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے. تو وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا ہمزاد ہے جن, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جن آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, سو گوز دا تھیوری, وہ بالکل آپ ہی کی پرسنالٹی کا ایگزیکٹلی ڈٹو. تو پتہ نہیں اس کا کیا چکر ہے. اور اس میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ گھپلا ہے, کیونکہ وہ گھپلا میں اس لیے وہ میں گھپلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے لیے لفظ. لیکن یہ جو سائنٹیفکلی کہتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ یو نیور نو دیر از انادر یونیورس. سر وہ یو نیور نو ہی بتا رہا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہاں وہ بھی تھیوری ہے. تو لیکن بہرحال اس کو کنسیڈر کرتے رہنا چاہیے. واٹ کین وی ڈو وین آر کلوز فیملی ممبر ڈائز اف وی ڈونٹ ریڈ دا قرآن. نہیں, میں نے قرآن پڑھنے سے نہیں آپ کو روکا. آپ قرآن پڑھیں مرنے والے کے لیے, ایصال ثواب کے لیے. اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں اپنے لیے تو آپ کو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس موقع پر جب آپ کا دل نرم ہو گیا ہے, آپ کو قرآن اتنا سمجھ میں آئے جتنا کبھی پہلے نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ اس موقع کو ہم بالکل ضائع کر دیتے ہیں اور قرآن کو ایک اور الٹ طرف لے جاتے ہیں کہ مرنے والوں کو اس کی ضرورت. ابے مرنے والے کو ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے, اس لیے کہ تمہیں یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے. مرنے والے کے مرنے سے اللہ نے آپ کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ایک دن جناب والا آپ کو بھی مرنا ہے. اور چونکہ کسی آپ کے عزیز کا انتقال ہوا ہے تو یہ احساس آپ کے اندر زیادہ نمایاں ہوتا ہے, آپ بیدار ہوتے ہیں. تو یہ بہت قیمتی موقع ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اللہ کا کلام پڑھ کے اس کی تاثیر قبول کر کے اپنے قبلے کو سیدھا کر لیں. اس لیے کہ یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ آپ ہی کی موت کسی اور کے لیے موقع فراہم کرے. The next big event in your family might be your own death. So please اس سے پہلے کہ وہ واقعہ ہو آپ اس واقعے سے فائدہ اٹھائیں. لیکن یار یہ مت کریں کہ جو نہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے نہ قرآن نے بتایا ہے, بلکہ قرآن کے بالکل ہی خلاف ہے. کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں دادی جان کے لیے میں تیسرا پارا پڑھ رہا ہوں تو تم چوتھا پڑھو, تم پانچواں پڑھو. یہ کدھر سے آیا ہے یار, یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ میں اس سے روک رہا ہوں. قرآن میں اتنی جامع اور خوبصورت دعائیہ کلمات ہیں جس میں مثال طور پہ جس طرح ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ظاہر ہے اس سے بہتر دعا آپ کسی جانے والے کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اس قسم کی جو دعائیں آتی ہیں قرآن کے اندر تو وہ بھی ظاہر ہے قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئیں گی نا. تو ان کو اگر آپ پک کر لیں اور ان کو کمپائل کر لیں. اب مثلا میں نے یہ اپنی ایک طرح کی گلوسری خود ہی بنا لی, ربنا آتینا سے لے کے پہلی مطلب دعا جو ایک یا دعائیہ کلمات ہیں وہاں سے لے کے اور اعوذ برب الناس تک کی جو ہیں, تو اس میں میرے خیال میں اچھی خاصی کمپائلیشن بن جاتی ہے یہ دعاؤں کی. ان کو اگر آپ پھر گائے بگائے پڑھتے رہیں, والدین کے لیے ربنا کما ربیانی صغیرا فار ایگزامپل, تو اس طرح کی مطلب بے شمار میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے, اور میں نے کسی سے آج تک پوچھے بغیر خود سے پک کی اور اچھی خاصی وہ لسٹ بن گئی. یار اب چند سوال ہیں, میں جلدی رن تھرو کرتا ہوں تاکہ ختم ہو جائیں, ٹائم تو ہو گیا ہے. اب اس میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. اس طرح کے موقعوں پر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا تو دعاؤں کو آپ وہاں رکھ دیں تاکہ جو بھی آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں پڑھنا شروع کریں سمجھ کے. وہ الہدا کی خواتین نے اس میں ایک اچھی مجموعہ جمع کیا ہوا اس طرح کے موقعوں کے لیے. وہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ اس کو اس موقع پر رکھ دیں تاکہ لوگ دعائیں پڑھیں, یعنی مغفرت کی دعا پڑھیں جو کہ زیادہ بنتی ہے ایک ڈائریکٹلی ریلیونٹ چیز. ان آر کلچر وی ریڈ قرآن اینڈ ادر تسبیح آن
when someone passes away, what can we do instead of eating? یہ تو ہم نے بات کر لی. Can we sit quiet and while others are doing that? دیکھیں آپ اگر دوسرے یہ کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط طریقہ ہے. اس وقت آپ کہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو تو بہتر ہے. لیکن آپ کے بیٹھنے میں جب کہ دل میں آپ اس چیز کے بارے میں ایک ذرا ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً آپ وہاں سے بھاگ جائیں, یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, مگر وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے انکار بھی تو روایت سے ہی تو انکار ہے. دیکھیں روایت بڑی اچھی چیز ہے, لیکن روایت کا باپ, روایت کا دادا, روایت کا پردادا قرآن ہے. تو روایت اگر قرآن کے مقابلے میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر قرآن کے علاوہ روایت ہے کہ جو مثال کے طور پر جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے, بڑی اہم چیز ہے. لیکن اگر یہ قرآن کے بیان سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں. I recently read that asking of questions and disagreement about the answers has been the Muslim experience since times immemorial, and this has been the Islamic experiences, but it was tolerated. What about today? آج کل جہالت ہے. ایک جاہل آدمی جو ہے اس کے سامنے آپ سوال کریں گے, جب اس کو جواب نہیں آتا ہوگا تو یا تو وہ دیانتداری سے کہے گا مجھے اس کا جواب نہیں آتا, یا وہ کہے گا کہ بدتمیز تم نے یہ سوال کیوں کیا, آئندہ اس کی تم نے اگر جسارت کی تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا. یہ بہترین ٹرک ہے. کیوں؟ جواب نہیں آتا تو آدمی اس کے علاوہ کرے کیا بھائی. یا دیانتداری سے وہ کہے کہ یار گل ہے کہ میں نے جواب نہیں آتا, آئی ول ٹیل یو لیٹر, ابھی مجھے نہیں پتا. ایسی ہمت نہیں ہوتی ہمارے اندر. تو پھر نیکسٹ بیسٹ پاسبلٹی یہی ہے کہ آدمی کا شٹ اپ اینڈ ڈونٹ ڈیئر آسک کوسچنس. کیا جن بھی جنت میں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے؟ جی ہاں. یہ تو قرآن مجید میں جناب سورہ رحمان میں جو یہ آیت بار بار آتی ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ دو کے لیے ہے. کون ہے وہ دو؟ یا معشر الجن والانس, اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو. تو اس میں سارا بیان جنت اور جہنم یہ دونوں کے لیے ہے. اوکے جناب, اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.